رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ النساء چھٹا پارہ شروع ہوا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری بات کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا پسند نہیں کرتے، برائی کو چھپانا ہوتا ہے نہ کہ لوگوں کے سامنے پھیلانا ہوتا ہے۔ ہاں، جو مظلوم ہو اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو وہ مقدمہ کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو بتا سکتا ہے جو اس کو ظلم سے بچائیں، اور اصل میں سب کو اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفو، بھلائی اگر تم لوگوں کے سامنے کرو یا چھپا کر، معاف کرو برائی کو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ اخلاص پر ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام انبیاء کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اتباع تو اس پیغمبر کی ہوتی ہے جو موجود ہو۔ اب تو پیغمبر آنا بند ہو گئے، ختم رسالت اور ختم نبوت ثابت ہے۔ اب تو قیامت تک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، لیکن سارے پیغمبروں کی رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ جو کسی پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے، فرمایا وہ کافر ہیں اور ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور جو سارے پیغمبروں کو اللہ کی توحید کے ساتھ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ آپ سے یہود سوال کرتے ہیں مختلف قسم کے، تو آپ پریشان نہ ہوں، ان کو کرنے دیں، ان کی عادت ہے۔ بعض لوگ بس بولتے ہی رہتے ہیں، موقع ہو یا نہ ہو، بس جو ہے مطالبے بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کی طرف کان بھی نہ دھرا کریں۔ یہ یہود تو ایسے ہیں جس پیغمبر کو یہ مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو، ان پر بھی سوال اور کر کے ان کو بھی تھکا دیا، اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ کہا تھا ہمیں خدا تعالیٰ کو ہماری آنکھوں کے سامنے جس طرح ہم انسان کو دیکھتے ہیں ایسے کھڑا کر تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور پھر سارے آگے صفحے میں ان یہود کی خباثتوں کا ذکر ہے۔ انہوں نے تورات کو کب مانا ہے؟ یہ تو جب پہاڑ ان کے سر پر کھڑا کر دیا گیا اس وقت انہوں نے مانا ہے۔ ہفتے کے دن میں انہوں نے زیادتی کی ہے، حضرت مریم پر انہوں نے تہمت لگائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تو خباثتوں کا گڑھ ہے یہ لوگ، اس واسطے ان کی باتوں پر پریشان نہ ہوں۔ ان پر مختلف قسم کے عذاب بھی آئے، لیکن ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں حلال تھیں، ہم نے حرام کر دی۔ یہ سود بھی کھاتے اور جناب لوگوں کا مال دوسرے ناجائز طریقوں سے بھی کھاتے تھے، رشوت وغیرہ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ بھی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، جو علم میں پکے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اللہ کی سابقہ اور موجودہ کتاب پر، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ یہود میں سے ہوں یا کسی اور
جماعت سے ہوں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ہم ان سب کو اجر عظیم دیں گے۔ آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ پر کتاب یکدم کیوں نہیں نازل ہوئی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اس کے جواب میں فرمایا کہ بہت سے انبیاء جن کو تم بھی مانتے ہو ان پر کوئی وحی اور کتاب یکدم نازل نہیں ہوئی۔ ایک وحی ہے ہم آپ کی طرف بھی کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف بھی کی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داود، ان سب علیہم السلام پر ہم نے وحی کی کہ یکدم وحی نہیں آئی، ان کی ساری مدت رسالت میں وحی آتی رہی۔ اور جو داود کو حضرت داود علیہ السلام کو زبور دی، وہ بھی یکدم نہیں آئی تھی، وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی گئی۔ اور پیغمبروں کا کام ہے رسلا مبشرین و منذرین، لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ لوگ مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ جو کتاب آپ کی طرف نازل کیا یہ علم سے بھری ہوئی ہے، وہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشیں گے نہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، لوگوں تمہارے پاس اللہ کا عظیم الشان رسول حق لے کر کے آئے، اس کو مان لو، تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ یہ وہ اللہ کے ساتھ ملاتا ہے جس کا آسمان اور زمین اور سب کچھ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب تو اپنے دین میں حد سے آگے نہ نکلا کرو، افراط تفریط منع ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو ایک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ خود عبادت کرتے ہیں اور تمہیں بھی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت سے ناک چڑھائے اور انکار کرے اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر کے جہنم میں پھینکیں گے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، جو تکبر اور بڑائی کرتے ہیں ان کو سخت ترین عذاب دیں گے اور انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، لوگوں تمہارے پاس ایک عظیم الشان دلیل یعنی قرآن پاک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، تو ان کی قدر کرو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط پکڑا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دیں گے اور دنیا میں ان کو ہدایت دیں گے سیدھے راہ کی طرح۔ سورہ کے آخر میں مسئلہ میراث کا بتایا۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا نہ والدین میں کوئی ہو نہ بیٹے پوتے ہوں، اس کا بھائی یا بہن ہو تو اس کا میراث اس کو ملے گا۔ اگر بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا، اگر بھائی ہے بہن مر گئی تو اس کو سارا مال ملے گا، اگر بہن اور بھائی دونوں چھوڑ گئے ہیں تو پھر ان کو للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون ملے گا، بھائی کو 2 حصے، بہن کو 1 حصہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحریمات الہی اور تحریمات عباد، نیازات الہی اور نیازات عباد کا ذکر کثرت سے فرمایا ہے۔ جن کو اللہ نے حرام کیا ان کی حرمت کو قائم رکھو، جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر دیا اس کی حرمت کو توڑ دو۔ ایمان والو عہد پورا کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تمہارا یہ بھی عہد ہے کہ جو جانور حلال ہیں انہی کو استعمال کرو، جو حرام ہیں ان کو نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یہ ہے نیازات الہی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو شعائر بنایا یعنی یادگاریں مقرر کیا ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ان میں سے شہر حرام، ہدی اور قربانی کے اونٹ اور حاجی جو عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ان کی عزت کرو، احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ، اگر پہلے کسی قوم نے تمہارے ساتھ دشمنی کی تھی،
اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے تو وہ پہلی بات تمہاری آڑے نہ آ جائے کہ تم ان کو نیکی سے روکو اور دشمنی کرو اور ان کو مارو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ہماری طرف حکم ہے، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ حرمت علیکم تحریمات الہی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ یہ ہیں: مردار خون جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے نکلتا ہے، اور خنزیر کی ہر چیز، اور جو غیر اللہ کے نام پر ایسے نامزد کر دی جائے جیسا کہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے تو وہ بھی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ گلا گھونٹ کے ماری گئی ہو، یا لاٹھی سے ماری گئی ہو، یا اوپر سے گر کر مر گئی ہو، یا آپس میں لڑ کر سینگ لگے ہو اور مر گئی ہو، یا کسی درندے نے اس کو پکڑ کے ذبح کیا کھا لیا ہو اور مر گیا ہو، تو یہ سب حرام ہیں۔ اور اسی طرح تم جو ہے قبروں پر اور تھانوں پر جا کر ذبح جو کرتے ہو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی، اور تیروں کے ساتھ اپنی قسمت کو جو تم آزماتے ہو یہ بھی سب حرام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں 9 ذو الحجہ کو یہ اعلان ہوا، آیت اتری، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں نے تمہیں پوری نعمت عطا کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا، تو بس اسی پر اب فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، سب اسی کو پکڑ لو، تھام لو۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر، حرام چیزیں آپ کو بتا دی، لیکن کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس حلال کا کچھ بھی نہیں اور وہ جان اس کی لبوں تک پہنچ چکی ہے، مرتا ہے، تو اگر اس حرام میں سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، پکڑیں گے نہیں۔ شکاری جانوروں سے جو تم شکار کرتے ہو اس کے لیے کوئی 5 شرطیں ہیں، اگر وہ پوری کریں تو پھر وہ شکار حلال ہوگا۔ ان کو سکھلاؤ اور خود جان کے بھیجو، چھوڑو، یعنی اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور وہ پکڑ کے جانور کو، اس شکار کو تمہارے لیے رکھیں، خود نہ کھائیں اور زخمی بھی کریں۔ یہ 5 شرطیں اگر پائی جائیں تو یہ حلال ہیں، کھانا خواہ وہ جانور جو بھی تھا وہ مر بھی گیا ہو، یعنی شکاری جانور، تو حلال ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حلال نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اوت الکتاب اہل و نصارہ کی چیزیں بھی حلال، اور ان کی پاک دامن عورتیں اور تمہاری پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، لیکن ان کو مہر بھی دینا ہے، اور مقصد نکاح کر کے زندگی بھر ان کے ساتھ گزارنی ہے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے اور پوشیدہ یاری لگانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، ایک احکام پر عمل کرنا تب ہوگا جب دل کی اصلاح ہو، اور دل کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، اور نماز کے لیے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، پاک ہونا ضرورت ہے، منہ دھو دیا کرو، ہاتھ بھی رکوع تک، اور ساتھ مسح بھی کر لیا کرو، اور پاؤں بھی دھو لیا کرو، پاک ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تو سینے کی باتیں جانتا ہے، اس سے تم ڈرو۔ ایمان والو، انصاف قائم کیا کرو، اور کسی دشمن کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر آمادہ نہ کرے، تم انصاف کیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے وعدہ کیا ہے، لہم مغفرہ، ان کو بخشش ہوگی اور اجر عظیم ہوگا، اور جو کافر ہیں اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، ایمان والو، جو اذا ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب کوئی قوم تمہاری طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا تھا تم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی قوت دو، ان کی مدد کرو،
اور اللہ کے نام پر خرچ کر کے قرض حسنہ دو۔ یہ تم 5 کام کرو تو میں تمہیں تمہارے گناہوں کو مٹا کر جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دوں گا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اور جو لوگ اس میثاق پر جاری نہیں رہیں گے اس کو 5 قسم کے عذاب بھگتنا پڑیں گے۔ ایک تو اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کے دل سخت ہو جائیں گے اور وہ کلمات میں تحریف کریں گے اور ان کو نسیان کی بیماری لگ جائے گی اور وہ خائن ہوں گے، ہمیشہ خیانت کرتے رہیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَاهُمْ، اور اسی طرح یہود اس کے پیچھے نصارہ بھی کم نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے عہد کیا تھا لیکن انہوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو پھر لگا دی ہم نے دشمنی اور بغض ان کا آپس میں بھی لگا رہتا ہے، ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یا الکتاب قد جاءکم رسولنا، ایمان والو تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا اور اللہ کی روشن کتاب آ گئی، جو ان کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، ظلمتوں سے نکال کر ان کو نور توحید کی طرف لائیں گے اور دنیا سے جنت میں لے جائیں گے۔ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ بن مریم خدا کے اللہ ہیں وہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ فرمایا من یملک من اللہ شیئا، کون مالک ہے اللہ سے کسی کا؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دیں، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، تو تمہارے خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہود کی خرابی کا ذکر فرمایا، یہود و نصارہ کی، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور محبوبوں کی طرح ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جواب میں فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُهُم بِذُنُوبِهِمْ، آئے دن ہر سال تو تمہیں سزائیں لگی رہتی ہیں۔ محبوبوں کو ایسا ہوتا ہے، ان سے تو پیار ہوتا ہے، ان سے تو خوش ہوتے ہیں محبوب، لیکن تم تو دنیا کے اندر ذلیل ہو، تو اور تم انسان ہو، بشر ہو، جیسا کہ اللہ نے اور مخلوق کو پیدا کیا ان میں سے تم بھی ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ کی حکومت ہے اور جو چاہے اس کا فرمان جاری ہو جائے۔ جو آدمی جہاد نہیں کرتے وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ تمہارے سامنے ہے، جب انہوں نے کہا ہمیں من و سلوہ کے علاوہ بھی ہمیں دوسرے سبزیاں، ککڑیاں، خربوزے، اس قسم کی چیزیں، دالیں اور گندم ملیں، انہیں کہا گیا تم جہاد کرو، اور تو انہوں نے جہاد نہ کیا، 40 سال اسی جنگل کے اندر رول کے مر گئے، اور اس کے بعد ان کی اولاد جب آئی جہاد کیا تو کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، دوسرا واقعہ جہاد نہ کرنے کا، اپنا مدافعات بھی نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو اختلاف ہو گیا ایک شادی میں، تو ایک بھائی نے جو قابیل تھا اس نے حابیل کو قتل کر دیا اور اس نے مدافعت آگے نہیں کی، اگر مدافعت کرتا تو وہ جان بچا لیتا۔ اسی طرح اور بھی کوئی قوم جب جہاد نہیں کرتی، اپنی مدافعات بھی نہیں کر سکتی، تو دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس، اسی وجہ سے کہ ہم نے جو ہے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جو آدمی کسی کو ناحق قتل کرے بغیر فساد اور جھگڑے اور ڈاکے کے، تو اس نے گویا کہ تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس آدمی نے کسی مظلوم کو، مسلمان کو بچا لیا تو یوں اس کو ثواب مل گیا گویا کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو زندہ کر دیا۔ ڈاکوں کی سزا یہ ہے جو قتل کرتے ہیں اور مال لوٹتے ہیں، پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، تو فرمایا ان کی ایک سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور دوسری سزا ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تیسری سزا ان کی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹ لیے جائیں، چوتھی سزا ان کی یہ ہے کہ ان کو ملک بدر یعنی قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے ڈاکے کی نوعیت کے مطابق سزا میں جو ہے فرق ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا
ہاں جو پہلے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، تو پھر اس کو زبردستی پکڑ کے سزا نہیں دی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ہاں کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور بہترین وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم نے جہاد نہ کیا، اپنے ایمان کو پختہ نہ کیا، بلکہ ایمان بھی حاصل نہ کیا، تو کافر لوگ جب آخرت میں جائیں گے تو دنیا کا مال اگر سارا بھی ان کے پاس ہو، فدیہ کے طور پر دے تو قبول نہیں ہوگا، دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت، جب چوری ثابت ہو جائے تو ان کے دایاں ہاتھ اس کا کاٹ دیا جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیت توحید ہے کہ جانتے نہیں ہو اللہ ہی کی حکومت آسمان زمین میں، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اس کو بخش دیتا ہے، جو بڑائی کرتا ہے، کفر شرک کرتا ہے، اس کو سزا ہوگی۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، تسلی رسول ہے کہ یہ لوگ جو کفر میں بھاگتے پھرتے ہیں، یہ آپ کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جو منہ سے ایمان لاتے ہیں دل میں نہیں، یعنی منافق ہیں، ان کی کردار اور ان کی باتیں بھی آپ کو پریشان کریں گی، لیکن آپ پریشان نہ ہوں۔ سماعون للکذب، یہ تو لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور ان کی عادت ہی بری ہے، اس واسطے ان کو سزا ہوگی۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بولنے کے لیے بات کان دھر کے سنتے ہیں اور خوب حرام کھاتے ہیں۔ آپ کے پاس آ جائیں فیصلہ کرانے کے لیے کہ آپ کی مرضی ہے، فیصلہ کریں یا نہ کریں، فیصلہ کریں تو حق کا کرنا۔ یہ ویسے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے یہود کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی ہوئی ہے، یہ اصل میں فیصلہ اللہ کا حکم بدلنے کے لیے، آپ سے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن آپ جب فیصلہ کریں تو کتاب کے مطابق کرنا۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور انبیاء سابقین اس کے ساتھ فیصلے بھی کرتے رہے ہیں، تو اب ان کو کیا ہو گیا، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، ہم نے اسی تورات میں یہ لکھا تھا اور بھیجا تھا کہ جو کسی کو قتل کرے گا مقابلے میں قصاص میں قتل ہوگا، آنکھ پھوڑے گا آنکھ پھوڑے گی، ناک کاٹے گا تو اس کا ناک کٹے گا، کان توڑے گا تو کان کٹے گا، دانت توڑے گا تو دانت، اگر اور کوئی زخم لگائے ہیں تو اس کا بھی قصاص ہوگا۔ اس کے بعد ہم لگاتار پیغمبر بھیجے، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کو انجیل ملی جو اس میں ہدایت ہی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ آیت 3 دفعہ آ گئی ہے۔ جو آدمی اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، پہلا لفظ ہے کافر، دوسرا لفظ ہے ظالم، تیسرا لفظ ہے فاسق، یہ فاسق قسم کے لوگ ہیں۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی ہے جسے قرآن کہتے ہیں، یہ کتاب جو ہے پہلی کتابوں کی بھی مہیمن ہے، محافظ ہے، ان کی تردید نہیں کرتی، ان کو سچی کتاب بتاتی ہے، لیکن عمل اس کتاب پر ہوگا۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ فیصلہ کریں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے تو انہی میں سے شمار کیا جائے گا، مسلمانوں کی صف سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ، آپ دیکھتے نہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے، اگر ہم نے ان کی مخالفت کی تو ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے؟ فرمایا کہ تو سب ان کو پھر کون کھلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں ان کو کھلا رہا ہے تو میں بھی کھلائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، اللہ تعالیٰ کی استغنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو آدمی مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ جائے، تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اللہ اس کی جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دیں گے جن میں یہ 4-5 صفات ہوں گی۔ وہ اللہ سے پیار کریں گے، اللہ ان سے پیار کریں گے، یہ مومنوں کے ساتھ نرمی کی برتیں گے اور کفار کے ساتھ سختی برتیں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ نے صفات بتائی، ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر سمو لینی چاہیے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہود و نصارہ کی دوستی نہ اختیار کرو۔ ہم بتاتے ہیں کس سے دوستی لگاؤ، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول بھی تمہارا دوست ہے، ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ دوست ہے، یہ ہے دوستی لگانے کے قابل۔ اور دوستی کا فائدہ یہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی لگائے گا یہ اللہ کا حزب ہے اور وہی غالب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا، جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کوئی دوستی کے قابل ہے؟ انہیں کہہ دو کیا تم ہمارے اوپر اس بات یہ عیب لگاتے ہو کہ ہم اللہ اور صاحب کا کتاب پر ایمان لائے ہیں؟ یہ کوئی عیب کی چیز ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ خراب کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غضب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ بندر بنے، کوئی خنزیر بنے، اور جنہوں نے اللہ کے کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کی، اولئک شر مکانہ، یہ بدترین قسم کے لوگ ہیں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں کفر کے ساتھ آئے تھے اور کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں، اس مجلس کا ان کو فائدہ نہیں ہوتا، انہی کو فائدہ ہوتا ہے جو پوری صحیح نیت کے ساتھ سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے، اور ان کو کچھ مسئلے سمجھ آئیں گے اور وہ انشاءاللہ کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، علماء اور پیروں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ان چیزوں سے روکیں جو گناہ کی ہیں اور جس کے اندر حرام ہے، حرام کھاتے ہیں، اس سے بچیں۔ قالت الیہود، جب کوئی کاج پڑا، کوئی تکلیف آئی تو یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعوذتیو، خدا تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں بند ہوا، اللہ کا مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سب کھا رہے ہیں، ساری دنیا اور ساری چیزیں، انسان کے علاوہ باقی بھی ساری مخلوق پل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ، محاورہ ہوتا ہے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یعنی صحیح، اور اصل میں تو بخیل تم ہی ہو۔ وَلَوْ أَنَّ الْكِتَابَ، یا خوشحالی کا نسخہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، ان کے پہلے تو ہم گناہ معاف کر دیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ اگر تورات انجیل قرآن پر عمل کریں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، نیچے سے آبادیاں پیدا ہوں گی، خوشحالی ہو جائے گی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو مقتصد یعنی اعتدال پہ رہنے والے ہیں اور کچھ افراد تفرید کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی علیہ السلام کو خصوصی خطاب ہے کہ آپ کی طرف جو کچھ بھی وحی میں آیا ہے یہ سارا کا سارا امت کو پہنچا دیں۔ اگر جو چیز پہنچانی تھی اس میں سے کسی چیز کو نہ پہنچایا، کسی وجہ سے روک دیا، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ لیکن اللہ کے نبی نے ساری چیزیں پہنچا دی ہیں اپنی امت کو، اس واسطے کہا گواہ ہو جاؤ تم، میں نے اللہ کا دین تمہارے اوپر پہنچا دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، پہلے اللہ نبی علیہ السلام کچھ اپنی سکیورٹی بھی رکھتے تھے جب دشمن ہر طرف سے تھے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت آپ ہی کریں گے، تو فرمایا اب میری حفاظت کے لیے کسی کو ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے واقعات اس کے بعد بھی ہوئے ہیں، اللہ نے حفاظت کی ہے، دشمن کامیاب نہیں ہو سکا۔
ان احکام میں جو آپ نے بیان کرنا ہے اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ یہود اور نصارہ کو کہہ دیں جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، تورات انجیل اور قرآن پر عمل نہیں کرو گے، کافروں مشرکوں جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ نے میثاق کیا بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تو ان کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو انبیاء کو قتل بھی کر دیا، بعض کی تکذیب کر دی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خاص کر نام لے کے آپ ان لوگوں کو کہہ دیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھتے ہیں، ان کو کہو تم کفر الذین، اور کون کو عبد اللہ ربی و رب، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اور جو بھی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا پورا تو نہیں کہتے، تین میں سے تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں اور ان کو ضرور اللہ تعالیٰ آگ میں بھونیں گے۔ مسیح بھی، حضرت عیسیٰ کی حیثیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں اور پہلے بھی رسول گزر گئے۔ ماں ان کی پر تم تہمت لگاتے ہو، وہ تو صدیقہ سچی عورت ہے۔ کانا یاکلان الطعام، یہ بیٹا اور ماں دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ خدا کھانا نہیں کھاتا، جو کھانا کھاتا ہے اس کو لیٹرین بھی جانا پڑتا ہے، خدا کو لیٹرین کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت تو اس کی جاتی ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اپنے دین میں غلو نہ کیا کرو ناحق طور پر، اور خواہشات قوم پر بھی مت چلا کرو جو خود گمراہ ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد، کافر حضرت داؤد علیہ السلام کی بد دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کافر اور مشرک ہو گئے اور جہنم کا ایندھن ملعون ہو گئے۔ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ لوگ برا کام جو کر بیٹھتے تو اس سے باز نہیں آتے تھے، کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان منافقوں کو دیکھیں آپ، ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں جو کافر ہیں، یہ ان کے کافر ہونے کی کھلی نشانی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ، اگر اللہ اور نبی اور کتاب پر ایمان لاتے تو ان کافروں سے دوستیاں نہ لگاتے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یہود اور نصارہ میں سے اس وقت فرمایا یہ سب سے بڑے دشمن مومنوں کے یہودی اور مشرک ہیں، اور اس وقت جو ہے سب سے قریبی ہیں تو یہ بھی دشمن، لیکن ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کے ساتھ قرب رکھتے ہیں، کوئی تعلق رکھتے ہیں، وہ ہیں وہ جو کہتے ہیں ہم نصارہ یعنی عیسائی۔ ویسے بھی اس زمانے میں بھی دیکھ لو تو فرق ہے، جتنا یہودی مسلمان کا دشمن ہے اتنا نصارہ نہیں ہے۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس واسطے کہ ان لوگوں میں اہل علم لوگ بھی ہیں، رہبان بھی ہیں، پیر بھی ہیں، اور تکبر بھی نہیں کرتے۔ اب حالات بدل گئے، بے شک اس طرح کے نہیں رہے، لیکن پھر بھی یہود اور نصارہ کے اندر یہ فرق ہے۔ تو اسی پر سورہ جو ہے چھٹا پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے